رب کریم ان لوگوں کے اوپر اتنا فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ اگر آپ کسی غیر محرم کو دیکھیں گے، اگر آپ کی نگاہیں ایک دفعہ اٹھ کے دوسری دفعہ نہیں اٹھیں گی تو رب آپ کے جسم ایک ایسے مشینری فٹ کر دیتا ہے، آپ کے روح کو اس انداز سے ملیٹیو کر دیتا ہے کہ اس کے بعد آپ کبھی بے حیائی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا وہاں مردوں کے لیے بھی فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے محبوب مومن مردوں سے بھی فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کے مرد کو آپ حیا سے کس حد تک متصف دیکھتے؟ شاندار زبردست آپ کا کوسچن ہے، اور جب ہم اس کے اوپر آج کے اس دور کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آیا ہیں۔ دیکھیے کسی بھی معاشرے میں جب ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں تو وہاں پہ جو دین کی جو شریعت کی جو ذمہ داری ہوتی ہیں کسی ایک طبقے پہ نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی اگر ہم کسی معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ساری کی ساری پابندیاں ہماری خواتین کے اوپر ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس معاشرے میں اگر ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک جوان آدمی ہے، ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، ایک جوان خاتون ہے، تو ساروں کے اوپر اس کی پابندیوں کا اطلاق ہوتا ہے، اور سب وہ مان کے جب چلیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن کے ابھرے گا۔ بہت پہلی بات آپ نے کی، دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تھے، تو جناب سیدہ کائنات وہاں پہ موجود تھیں، اس میں ایک نابینا صحابی اندر آ گئی۔ واہ! تو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ جو سیدہ کائنات ہیں ان سے اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں، حجاب میں جا رہی ہیں، پردے میں جا رہی ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ یہ صحابی تو دیکھ بھی نہیں سکتے، پھر آپ ان سے کیوں پردہ کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اگر چاہے دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، لیکن جب یہاں پہ حکم آ گیا کہ آپ نے پردہ کرنا تو آپ نے ہمیشہ ہر حال میں پردہ کرنا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ قرآن مجید کی یہ سورہ قریش اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں متعدد جو آپ قرآن مجید کے آیتیں ہیں وہاں پہ بھی جب ہم بات کریں پردے کی اور حساب کتاب کی بات کرتے ہیں، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ روز محشر آپ کو رائی کے دانے کے برابر اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی اللہ کریم آپ کو اجر عطا فرمائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کا مزہ بھی آپ چکھے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس آیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں جو ہمارے نگاہیں ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں، جو ہمارے خد و حال ہیں، اس کے اوپر بھی پہرے ہیں۔ کہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ان کاندھوں پہ کرامین کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں وہ ہمارے سوچوں کو تک جانتے ہیں کہ ہمارے سوچیں کیا ہیں، ہمارے ایکٹس کیا ہیں۔ اب اگر کوئی سامنے سے کوئی خاتون آ رہی ہے، اور ہم یہ آج کی اس دور میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رب کریم کے ایک عظیم شان بندہ جا رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے کوئی خاتون آ رہی ہے، تو وہ اپنی نگاہیں اگر نیچے جھکاتا ہے تو رب کریم اپنے فرشتوں کی محفل میں اس کے اوپر فخر فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہ دیکھیں کہ میں نے اس کو نفس دیا، میں نے اس کو خواہشات دی، لیکن میرے کہنے پہ میرے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اس نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، لہٰذا تم گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا آج کی جو نوجوان ہیں اس کے لیے میں ایک چیز جس طرح آپ نے اس کوسچن سے ریلیونٹ کر رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم انسان نگاہوں کی بات کرتا ہے تو نگاہ جو ہوتی ہے شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، جو فرسٹ ہم کسی امیجن کو دیکھیں گے اس کا ڈائریکٹ جو اطلاق کو ہمارے دل پہ آ جائے گا۔ اگر ہماری نگاہ جو اسلام نے بھی کہا کہ ایک دفعہ آپ کسی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسری دفعہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ ایک پریکٹیکل بھی ہے کہ رب کریم ان لوگوں کے اوپر اتنا فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ اگر آپ کسی غیر محرم کو دیکھیں گے، اگر آپ کی نگاہیں ایک دفعہ اٹھ کے دوسری دفعہ نہیں اٹھیں گی تو رب آپ کے جسم ایک ایسے مشینری فٹ کر دیتا ہے، آپ کے روح کو اس انداز سے ملیٹیو کر دیتا ہے کہ اس کے بعد آپ کبھی بے حیائی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرد حضرات اور خواتین کی بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دیکھیں کہ آج جو دور ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین ہیں اور ہمارے مرد حضرات ہیں، یہ اسکول، کالجز، دفاتر ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو مختلف قسم کے اعتراضات یہ کیے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کہ ایک ساتھ انسان ہوتا ہے تو انسان وہاں پہ دیکھ بھی نہ سکے تو بار بار دیکھتا ہے، کیا وہ گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ساتھ آپ نے یہ اس چیز کا بھی آپ کو اطلاق رکھنا چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ساتھ رب کریم
کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا نا کہ جو ہمارے نیتوں کا جو ہمارے اعمال کا جو دار مدار وہ ہمارے نیتوں پہ ہے. اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اس کے برابر ہمیں ثواب ملے گا. کس نیت کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں, کس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ وہ دیکھنے کے جو عمل ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اور رب کریم تو اپنے دلوں کی حال بھی جانتا ہے, دلوں کی جو پوشیدہ راز بھی جانتا ہے, کس انداز سے ہم کس کو دیکھ رہے ہیں. ہماری تنہائیوں کا بھی حساب ہوگا, ہمارے سر عام چلنے کا بھی حساب ہوگا, ہمارے گفت و نشنیت کا بھی حساب ہوگا, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. جب ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے, جس چیز کا ہمیں پتہ چل جائے کہ کل روز محشر میں رب کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے, تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوں گے. تو اس نبی پاک علیہ السلام کا امتی یہ سوچ کے کہ کل ہم سے اتنے مجمع کے سامنے پوچھا جائے کہ وہ ذرا بتانا, اور ہمارا ایک ایک جو اعضاء ہیں ہمارے وہ سارے اس چیز کی گواہی بھی دیں گے. وَتَكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ وہاں پہ انسان تو پھر یہی کہے گا نا میں نے نہیں کیا. جب کوئی بندہ غیر محرم کو دیکھتا ہے, وہ مرد ہے یا عورت ہے, تو ایک نظر جو ہے حضور اسلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک نظر جب بندہ بلا ارادہ دیکھتا ہے تو اس کا گناہ اس کو نہیں ہے, وہ اس کی چھوٹ ہے. وہ بلا ارادہ اگر دیکھ رہا ہے تو وہ پھر دوسری طرف نظر کر لے.